Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, and subscribe. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے عنقریب ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. آج تک ہم سب سن ہجری 1443 کے اندر داخل تھے. اب آج یا کل چاند ہونے پر ہم سن ہجری 1444 میں داخل ہو جائیں گے. اسلامی اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہو جائے گا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند اپنی ایک گردش کو پوری کر کے دوسری مرتبہ ایک اپنی نئی گردش شروع کر دے گا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی تقویم کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے. آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، شروع کا مہینہ محرم کا ہے. دونوں میں غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں مہینے میں قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک قربانی کا واقعہ پیش آیا. اور پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کے مہینے میں ایک قربانی کا واقعہ پیش آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ایک مہینہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا اور محرم الحرام کے مہینے سے ہم کو قربانی کے لیے طلب کیا گیا. پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کے معنی ہوتے ہیں عظمت والا، جس کا احترام کیا گیا ہو، جس کا احترام کیا گیا ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد متعین ہے، 12 مہینے.
عظمت والے بڑے احترام والے مہینے ہیں. کبھی کتابوں میں لکھا ہے زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کی اتنی عظمت کیا کرتے تھے, اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ اگر ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی, جھگڑے ہوتے, ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہوتے, لیکن جب یہ احترام والے مہینے آتے تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا کرتے, اتنا احترام کیا کرتے. محرم کا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم. جب کسی چیز کی نسبت کسی بڑی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. دنیا میں بیٹے تو بہت سارے ہیں, لیکن کوئی یہ کہے کہ فلاں بڑے مفتی صاحب کا بیٹا ہے, فلاں وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہے, تو لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے مفتی صاحب کا بیٹا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہے, یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. دنیا کے اندر مساجد تو بہت ساری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسجد حرام کے متعلق کہا گیا بیت اللہ, اللہ کا گھر. سب کی سب اور مساجد عظمت والی, احترام والی, لیکن خاص طور پر اس کی عظمت کو بتانے کے لیے, اس کے احترام کو بتانے کے لیے, اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا گیا مسجدیں تو بہت ساری, لیکن اللہ کا خاص طور پر احترام والا گھر یہ مسجد حرام ہے. دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب اللہ کی اونٹنیاں دنیا میں بہت ساری آئی اور آتی رہے گی, سب اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہے, لیکن خاص طور پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق اللہ نے فرمایا نعمت اللہ, اللہ کی اونٹنی. اور وہ سنی اونٹنی کی عظمت اور احترام کرے گا. نبی اور رسول دنیا میں بہت سارے آئے ہیں, لیکن خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے, آپ کے احترام کو بیان کرنے کے لیے, آپ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں کہا گیا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اسی طرح مہینے تو بہت سارے ہیں, سب کے سب اللہ کے, لیکن خاص طور پر محرم الحرام کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم, اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کو کس طرح گزارا جائے, جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے بہترین دن, بہترین ایام, بہترین مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ہے. معلوم ہے اس مہینے میں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم له بكل يوم 30 يوما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس آدمی نے محرم کا ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں میں 30 دن روزے رکھنے کے برابر سے ثواب عطا فرمائیں گے. ایک دن کا روزہ دوسرے ایام اور دوسرے دن کے 30 روزوں کے برابر ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب سے محترم مہینہ, سب سے اچھا دن اگر کوئی ہو سکتا ہے
کہ محرم کا مہینہ ایسا ہے اس میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ طاقت دے تو پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہیے. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مغربی اور جمعرات کو روزے کا اہتمام کریں. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 محرم 10 محرم اور 11 محرم ان 3 دن روزے کا اہتمام کریں. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 دن 9 تاریخ اور 10ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ ان 2 تاریخ میں سے کسی تاریخ و تاریخ میں روزے کا اہتمام کریں. اور ان دنوں کے اندر عبادات کا بھی اہتمام کریں. قرآن کریم کی اسی آیت میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فيهن انفسكم، یعنی ان دنوں کے اندر ان مہینوں میں تم اپنے آپ کو ظلم مت کرو. ان دنوں میں اپنے آپ کو ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ان دنوں میں عبادات کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر بدعات کا ارتکاب کر کے معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تب عبادات کا اہتمام کرو. اسلامی تقویم کے اعتبار سے ایک سال کا گزرنا اور دوسرے سال کا شروع ہونا ہمیں کس چیز کا سبب دیتا ہے؟ وقت تو آیا اور چلا گیا. ایسے تو کئی سال آئے اور ایک سال زندگی چلے گئے. وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر صبح کی قسم کھائی والفجر، کہیں پر رات کی قسم کھائی واللیل، کہیں پر والضحیٰ فرمایا، کہیں پر زمانے کی قسم کھائی والعصر، طرح طرح کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وقت، یہ صبح، یہ شام، یہ زمانہ، یہ سب کے سب بہت قیمتی ہے. ان کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے. لگاتار قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ہی بتا دے کہ دیکھو ہم نے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانہ بہت قیمتی ہے، آپ اس سے غور کرو. ہم نے صبح کی قسم کھائی ہے، ہم نے رات کی قسم کھائی ہے. ہم یہ بتانا چاہتے اس سے غور کرو کہ تمہاری بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. زمانہ وقت تو ہر ایک کو ملتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے. لیکن جس آدمی نے صحیح طور پر وقت کو گزارا، وقت کی نعمت سے فائدہ اٹھایا، وہ آدمی صحیح طور پر کامیاب ہوگا. دنیا کی فلاح بھی پائے گا اور آخرت کی کامیابی اور کامیابی بھی اسے نصیب ہوگی. اور غور کرنا چاہیے. پچھلے سال اسی طرح محرم کی ابتدا ہوئی تھی اور آج قریب اسی طرح محرم کی ابتدا ہو جائے گی. اور زمانہ ایسا گزر رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہوگا. 50 سال کا تھا، 60 سال کی زندگی 60 سال کا ہو جائے گا. 25 سال کا تھا، 26 سال کا ہو جائے گا. زندگی گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں. ایک جمعہ دوسری جمعہ، سال کا سال گزر گیا، آدمی کو احساس نہیں ہو رہا. جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت کی علامت بتائی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا. زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ شرح حدیث نے مختلف مقالی بیان فرمائے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا. یہ قیامت بالکل قریب آ جائے گی. اسی کے بعد شرح حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا اور آدمی کو دین کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. بعض شرح حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد آخری زمانہ ہے، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت لوگوں کو ایسا ہوگا. اس کے مطالعے سے تو یہ بات نہیں معلوم ہوئی اور اس مطلب سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو ایسا ہی زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کا احساس ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا احساس ختم ہو چکا. وقت گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، جمعہ گزر رہی ہے، سال گزر رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہوا امام مہدی کے زمانے کا امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے. بادشاہ حدیث فرماتے ہیں کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ والے
عاشورہ اس نعمت بھی بیان ہے. تیسرا مطلب عاشورہ اس نے بیان کیا کہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ زمانے میں کمی ہو جائے گی، مطلب لوگوں کا احساس ختم ہو جائے گا، زمانے سے دولت اٹھا لی جائے گی. اور آگے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا زمانہ آ جائے گا حتی تکون السنۃ کالشہر، سال ایسا گزرے گا جیسا مہینہ گزرتا ہے. وتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة. مہینہ ایسا گزرے گا جیسے کہ جمعہ گزر جاتا ہے، یہ جمعہ وہ جمعہ 4 جمعہ ختم ہو گیا، مہینہ دوسرا شروع ہو گیا. اسی طرح جمعہ اس طرح گزرے گی. وتكون الجمعة كاليوم، پورا کا پورا ہفتہ ایسے گزر جائے گا، پورا کا پورا 7 دن آگے ایسے گزر جائیں گے، آدمی کو احساس نہیں ہوگا جیسے ایک دن گزرا ایسے ہی گزر جائے گا. اور ایک دن کیسا گزرے گا؟ ایک دن ایسا گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ ہوتا ہے. ایک گھنٹے آدمی وقت گزار دیتے اسے پتا نہیں چلتا ہے، اسی طرح پورا دن گزر جائے گا، آدمی کو پتا نہیں چلے گا. معلوم ہوا زندگی سے برکت اٹھانی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ زمانے میں کمی ہو جائے گی، برکت اٹھائی جائے گی، لوگوں کو احساس نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں بے برکتی ہو جائے گی. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ لوگوں پر ایسے تفکرات، ایسی پریشانیاں لوگوں پر آ جائیں گی. ایک کام کیا دوسرا کام، ایک کام ختم نہیں کیا دوسرا کام آ گیا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری پریشانی آ گئی، دوسری پریشانی ختم نہیں ہوئی تیسری پریشانی آئی. ایسے تفکرات میں، ایسے خیالات میں، ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ آدمی کا زمانہ گزر جائے گا، سال کا سال گزر جائے گا، آدمی کو احساس نہیں. اسی وجہ سے مشاہد نے لکھا ہے اگر آدمی اپنی زندگی میں برکت پیدا کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزوں کو ہوتا ہے. ایک یہ نظام اوقات، اپنی زندگی کے نظام بنا لے، اوقات کو مرتب کر لے. اور دوسری چیز ہے احتساب اوقات. زندگی کے گزرنے کے بعد، دن کے گزرنے کے بعد، رات کے گزرنے کے بعد آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرے. روزانہ جب بستر پر جائے اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کر لے کہ میرے آج کا دن کیسا گزرا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت عبد الرحمن بن زیاد ایک بزرگ گزرے. ان کے زمانے میں ایک آدمی کا خیال پیدا ہوا کہ میں مشائخ سے، بزرگوں سے پوچھوں کہ اگر کوئی یہ پتا چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو وہ کیا عمل کریں گے. وہ آدمی لوگوں کو پوچھنے کے لیے گیا، مشائخ کو پوچھنے کے لیے گیا. ارے پوچھتا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے. یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ ہر ایک جو جواب دیں گے، مشائخ جو جواب دیں گے، جو عمل بتائیں گے، اسی مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا. ہر ایک کو سوال کیا، ہر ایک نے جواب دیا. یہ شخص عبد الرحمن بن زیاد کے پاس آیا اور انہیں آ کر پوچھا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس آخری دن کو کیسے گزاریں گے. اور کیا جواب دیا. عبد الرحمن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی زندگی کو اسی طرح گزاروں گا جس طرح روزانہ گزارتا ہوں. میں اپنی زندگی کی تمام اوقات اور تمام گھڑیاں اسی طرح گزارتا ہوں جس طرح روزانہ گزارتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں اپنی زندگی کے ہر گھڑی کو اسی طرح گزارتا ہوں، ہر دن کو اسی طرح گزارتا ہوں. گویا میری زندگی کا ایک آخری دن ہے. اور جس آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے، اور اپنی گھڑیوں کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے، اور اپنی عمر کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے، اور اپنی ایک گھڑی کو اس طرح گزرتا ہے کہ ابھی ملک الموت کھڑا ہے اور آیا ہے آنے کے ساتھ پوچھنے والا ہے میری موت، میری روح کب سو جائے گی. یہ تمام خیالات
آتی ہے، ایک گھڑی آتی ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اس کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلیں خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جان لے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شباب قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کر لے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ یہ جوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے، ان نیکیوں کا خیال پیدا ہو جائے، کچھ عبادتوں کی رغبت ہو جائے، اس پہ بہت کر لیا کر اور مزید کا رخ کر دیا کر، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کر۔ یہ جوانی جب بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، بال سفید ہو جائیں گے، نیکی کرنا چاہے گا پھر نہیں کر سکے گا۔ شباب قبل حرم وصحت قبل سقم، اپنی تندرستی کی قدر کر لے بیماری کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، ہر دن برابر نہیں ہوا کرتا ہے، کبھی آدمی کے پاس ایسی بیماری آ جاتی ہے، ایسا ظاہر نراش ہو جاتا ہے، آدمی ایسا بستر پر چلا جاتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اور اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کر لے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری چیز بیان کی، اور قبل الشغل، اپنی فراغت کو غنیمت جان لے مشغولی کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے فراغت دی ہے، مشغولی نہیں ہے، اس اعمال کرنا ہے کر لے، اس کی قدر کر لے، جب مشغولی آ جائے گی وہ مشغول ہو جائے گا، اس کام کرنا چاہے گا، عبادت کرنا چاہے گا، پھر نہیں کر سکے گا۔ چوتھی چیز بیان کی وہ دینا قبل الفقر، اپنی مالداری کو غنیمت جان لے فقر کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو صحیح طور پر خرچ کر لے۔ مال کی آنے جانے والی چیزیں ہیں، مال کی چلا جائے گا پتہ نہیں چلے گا، اور خرچ اچھے کاموں کے کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور چیز نبی علیہ السلام نے بیان کی وہ حیات قبل الموت، اپنی زندگی کو غنیمت جان لے، موت کے آنے سے پہلے۔ زندگی میں سبحان اللہ کہہ دیا اس کی قدر ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، آنکھ بند کرنے کے بعد اعمال کرے گا، اعمال قبر کے لیے عمل کر ہی نہیں سکے گا۔ ایک سال کا گزرنا اور دوسرے سال کا گزرنا ہمیں نافی ہونا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے آدمی آئندہ سال کے گزارنے میں اس بات کا اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ شان سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو اپنے عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔